علیکم ناظرین، پروگرام خزینہ صحت کی میزبان سیمی صدیقی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور مفید معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کے گھر میں ایک چیز خاص طور پہ استعمال بھی ہوتی ہوگی اور کھاتے بھی ہیں آپ لوگ، اور اس کی شہرت بھی بہت زیادہ ہے۔ جی جناب، بالکل، نہ صرف وہ کھایا جاتا ہے بلکہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور وہ تیل مختلف چیزوں کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل، زیتون۔ آج ہم زیتون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ زیتون، جو بوٹینیکل نام اولیا یوروپیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یورپی زیتون۔ ویسی خاندان کے ایک چھوٹے درخت کی ایک قسم ہے جو بحیرہ روم سے جزیرۃ العرب اور جنوبی ایشیا تک مشرق میں پایا جاتا ہے۔ زیتون کا پھل، جسے زیتون کہا جاتا ہے، بحیرہ روم کے خطے میں زیتون کے تیل کے ماخذ کے طور پہ ایک اہم زرعی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بحیرہ روم کے کھانے میں ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اولیو کے درخت کو اردو میں زیتون، پشتو میں شواد، براہوی میں کھٹ اور پنجابی، سندھی، سرائکی میں کاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مفسرین کی تحقیقات کے مطابق زیتون کا درخت تاریخ کا قدیم ترین درخت ہے، کیونکہ طوفان نوح کے اختتام پر جب پانی اترنے کے بعد زمین پر سب سے پہلی چیز جو نمایاں ہوئی وہ زیتون کا درخت تھا۔ اسی پس منظر کی بدولت زیتون کا درخت سیاست میں امن اور سلامتی کا نشان بن گیا۔ شمالی لبنان کے گاؤں بیچالی میں زیتون کے ایسے درخت موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 6000 سال سے بھی زائد ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ درخت اس زیتون کی شاخ کے معنی ماخذ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب کے بعد خشکی کی تلاش میں بھیجی گئی فاختہ نے لا کر دی تھی۔ زیتون کے ان درختوں کو دا سسٹرز اولیو ٹریز آف نوح بھی کہا جاتا ہے۔ یروشلم کے جنوب میں بیت المقدس ضلع میں واقع گاؤں الوالجہ میں موجود زیتون کے درخت کی عمر 4000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ یونان کے ایک جزیرے کریٹ پر واقع انوائوس نامی گاؤں میں موجود زیتون کے ایک درخت کی عمر 3 سے 5000 سال پرانی بیان کی جاتی ہے، کہ یعنی اتنے سال پرانا، 3 سے 5000 سال پرانا درخت موجود ہے۔ اسی طرح مالٹا کے شمالی علاقے بیڈنیجا میں موجود زیتون کا ایک درخت موجود ہے جس کی عمر 2000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ قدیر مصر میں بھی زیتون کے درخت 6000 سال پرانے ہیں، جبکہ ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل کی تحصیل ٹنگری کے گاؤں برگ پشت میں موجود تقریباً 50 فٹ بلند زیتون کے ایک درخت کی عمر ماہرین کے مطابق 1800 سال ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ کہ تمام درخت اب بھی پھل دیتے ہیں اور ان سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ زیتون کے تیلدار درخت کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اسے مقدس یا مبارک درخت کہا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر 7 بار آیا ہے۔ بائبل میں اسے شجر حیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی اقسام بھی لاتعداد ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ زیتون کی 1000 سے زائد اقسام موجود ہیں، لیکن صرف یورپی زیتون کو ہی، یعنی اس کے پھل کو ہی جو ہے معاشی اہمیت حاصل ہے۔ زیتون کا پھل اگرچہ غذائیت سے بھرپور ہے، مگر اپنے ذائقے کی وجہ سے پھل کی صورت میں زیادہ مقبول نہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ زیتون کا جو پھل ہے اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں، لیکن اس سے نکالا جانے والا جو تیل ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پھل کی صورت میں زیادہ مقبول نہیں، لیکن اس کے باوجود
مشرق وسطی، اٹلی، یونان اور ترکی میں یہ پھل خالص صورت میں، اور یورپ میں اس کا اچار بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یونان سے زیتون کا اچار سرکے میں آتا ہے اور مغربی ممالک میں یہ بڑی مقبولیت رکھتا ہے۔ یہ درخت یورپی ممالک اٹلی، کیلیفورنیا اور آسٹریلیا اور دیگر یورپی ممالک سے درآمد ہوتا ہے۔ یہ درخت ایشیائے کوچک، فلسطین، بحیرہ روم کے خطے، یونان، پرتگال، اسپین، ترکی، اٹلی، شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس، امریکہ، کیلیفورنیا، میکسیکو، پیرو اور آسٹریلیا کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بطور صنعت اور برآمد کے فرانس، اٹلی، اسپین، ترکی، الجزائر، تیونس اور یونان سے آتا ہے۔ حال ہی میں بلوچستان سے بھی زیتون کا تیل ڈبوں میں برآمد کیا گیا ہے۔ زیتون کے زیادہ جو وجہ شہرت ہے وہ اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا پھل سے برآمد ہونے والا تیل ہے۔ پاکستان میں بھی 3 دہائیوں سے زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے۔ 1996-97 سے اس پر کام جاری و ساری ہے۔ اس کے پھل اور تیل کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس میں وائٹامنز اور معدنیات کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں اس کے جو فوائد ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زیتون کے تیل کو سر پر لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جسم پر مالش کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے، اعضاء کو قوت ملتی ہے۔ اس کے تیل کو کھانے سے پینے سے قبض کا علاج ہوتا ہے، خونی بواسیر کے لیے مفید دوا ہے، پتے کی سوزش اور پتھری کے لیے مفید ہے، گردوں کے درد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، امراض تنفس کے لیے بہترین ہے، تپ دق کے لیے مؤثر ہے، پرانے زکام اور نکسیر کے لیے انتہائی مفید۔ صرف یہی نہیں بلکہ معدے اور آنتوں کے سرطان کا علاج بھی اس کے ذریعے سے ممکن ہے۔ زیتون کا تیل ایک بہتر ٹونک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اس کو جب ہم اپنے جلد پہ لگاتے ہیں تو جلد میں نرمی اور ملائمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اگر منہ میں رکھتے ہیں یا پیتے ہیں تو مسوڑوں کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ فالج کے مریضوں کو اگر لگائیں تو اس سے فالج کے مریضوں کا جو ہے ان کے جو مسلز ہیں اس میں جو ہے حرکت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے لگایا جاتا ہے فالج کے مریضوں کو۔ اس کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی بوتل کھلی بھی رہے تو اس پر چینٹیاں نہیں آتی، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کو جلانے سے دھواں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اگر دوسرے تیل دیکھیں، سرسوں دیکھیں یا مٹی کا تیل، تو ہم جب اس کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دھواں گھر میں بھر جاتا ہے، لیکن اس تیل کا فائدہ ہے کہ یہ دھواں پیدا نہیں کرتا۔ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے تیل کو کاسمیٹک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاسمیٹکس کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے انہی فوائد اور اہمیت کے پیش نظر ناظرین، اب مختلف ممالک زیادہ سے زیادہ زیتون کی کاشت پر زور دے رہے ہیں، کیونکہ یہ درخت اس کی بلندی جو ہے، اس درخت کی بلندی 15 میٹر تک جاتی ہے، جبکہ اس کا پھیلاؤ 10 میٹر تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیتون کے پودے تپتے صحرا سے لے کر برف پوش پہاڑی چوٹیوں تک اگائے جا سکتے ہیں۔ زیتون کے پودے عام طور پہ 4 سے 5 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ زیتون کے پودے پر پھول آنے کا عمل زیتون کی قسم اور موسمی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ پھول آنے کے بعد 4 تا 5 ماہ تک پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ پھولوں کی مدت موسم بہار سے موسم گرما یعنی اپریل سے لے کر جون تک ہوتی ہے۔ اس کے پھل کا رنگ
ادا اور جامنی ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے، جبکہ اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے۔ 20 سے 30% تیل حاصل ہوتا ہے اس کے جو پھل ہے اس سے۔ یہ درخت ماحول دوست درخت کہلاتا ہے کیونکہ یہ ہوا صاف کرتا ہے۔ یہ درخت سخت آب و ہوا کے حالات میں بھی اگائے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے 70% باغات صرف بارش سے ہی سیراب ہوتے ہیں۔ زیتون کے درخت کا راز 2 چیزوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، ایک اس کا پھل اور دوسرا اس کے بڑے پیمانے پر زیر زمین جڑ کا نظام، جو 40 فٹ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور 20 فٹ تک گہرائی میں گئی ہوئی، یعنی اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے 40 فٹ تک، اور زمین کے اندر 20 فٹ تک نیچے جو ہے گہرائی میں اس کی جڑیں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی آ جاتی ہے تو جہاں دوسرے پودے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، زیتون کا پودا اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں ہیں وہ زمین کی بہت گہرائی میں ہوتی ہیں، تو یہ گہرائی میں جا کر اپنا پانی جو ہے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کی حکومت نے بھی اسی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیتون کے درخت کو زیادہ سے زیادہ کاشت کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ زمین پر زیتون کے درخت اگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے زر مبادلہ حاصل کیا جائے، تیل حاصل کیا جائے، پھل حاصل کی جائے، اور پاکستان میں بھی جو ہے لوگوں کی دسترس میں یہ تیل آسانی سے آ سکے۔ چونکہ باہر ملک سے آنے والا تیل بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اگر ہمارے ملک میں اس کی کاشت پر زور دیا جائے، زیادہ لوگ اس کو کاشت کریں، تو اس سے حاصل کیا جانے والا تیل ہمارے لیے قوت خرید میں آ جائے گا۔ جی ناظرین، تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام زیتون کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے اور ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پروگرام خزینہ صحت کی میزبان سیمی صدیقی اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔